اور معیشت کی بھی اگر آج آپ بات کریں تو معیشت کے خرابی کے سارے تانے بانے 2017 میں جب آپ نے ایک چلتی ہوئی حکومت کو جس میں ہر انڈیکیٹر معاشی اوپر جا رہا تھا، آپ نے اس کو ڈی سٹیبلائز کیا. اس کے تانے بانے بھی کورٹ کے فیصلوں سے ملتے ہیں. جب سے آپ نے نواز شریف صاحب کو اقامہ جیسے مذاق پر نکالا، تب سے یہ ملک، جس طرح جہاز میں جب ٹربولنس ہوتی ہے تو لوگ سیٹ بیلٹس باندھ لیتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے، اسی طرح یہ ملک ٹربولنس کا شکار ہے. 2017 کے بعد سے لوگوں نے سیٹ بیلٹس کھولی نہیں ہیں آج تک. ایسا ملک وہ ہلا کہ اب سنبھلنے میں نہیں آ رہا. جے آئی ٹیز بنی، پاکستان کی تاریخ کی پہلی جے آئی ٹی تھی. واٹس ایپ کالز پہ وہ جے آئی ٹی بنی، ایک ایک تفصیل سامنے آئی. مانیٹرنگ جج لگایا گیا، پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا. اور وہ مانیٹرنگ جج جو تب لگایا تھا وہ آج بھی مانیٹرنگ جج لگا ہوا ہے. وہ تا حیات مانیٹرنگ جج وہ اس مقدمے کے لیے لگایا تھا، لیکن لگتا ہے کہ وہ تا حیات مانیٹرنگ جج لگ گئے ہمارے اوپر. ہر مقدمے میں جو ہمارے خلاف ہوتا ہے اس میں وہ شامل ہوتے ہیں. تو باقی کی سپریم کورٹ میں اتنے زیادہ ججز ہیں، فاضل ججز ہیں، انصاف کرنے والے ججز ہیں، اچھی ریپوٹیشن کے مالک ججز ہیں، کسی بھی شک و شبہ سے بالا تر ان کی انٹیگریٹی ہے، وہ والے ججز ہیں. ان کو کیوں اس میں شامل نہیں کیا جاتا؟ ایک یا دو ججز جو ہمیشہ سے اینٹی پی ایم ایل این رہے ہیں، اینٹی گورنمنٹ رہے ہیں، بار بار اسٹیبلش ہوئے ہیں، انہی کو اس بینچ میں بٹھا دیا جاتا ہے. تو جس طرح میچ فکسنگ ایک جرم ہے، اس طرح بینچ فکسنگ بھی ایک جرم ہے. اس پہ بھی سو موٹو ہونا چاہیے. اور پھر کیا کیا القابات سے سپریم کورٹ کے ججز نے، 5 ججز نے ہمیں نہیں نوازا. گاڈ فادر، سسیلین مافیا، شیکسپیئر کے ڈرامے سے نکال کے وہ چیزیں لے کر آئے. کبھی کسی نے تاریخ میں نہیں سنا. اور اتنے بڑے بڑے القابات سے نوازا اور نکلا اور پوری دنیا میں کھوجی دوڑا دیے کہ نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت لے آؤ، سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف ثبوت لے آؤ. ثبوت ہوتا تو ملتا نا. جہاں گناہ ہوتا ہے، جہاں جرم ہوتا ہے، اس کا ثبوت ہمیشہ ہوتا ہے. کچھ نہیں ملا. اور پھر آخر میں سسیلین مافیا، گاڈ فادر، سب کچھ کہہ کے اور آخر میں ایک اقامہ پر چلتا کیا. اور مائی لارڈشپس، میں آپ سے بہت احترام کے ساتھ کہتی ہوں کہ جس عدالت میں پیناما کا کیس چل رہا تھا، اسی عدالت میں اس بینچ پہ بیٹھے ہوئے ایک جج نے، جسٹس کھوسا نے، میں XYZ نہیں کہتی، میں نام لیتی ہوں، جسٹس کھوسا نے عمران خان کو کہا کہ سڑکوں پہ کیا مارے پھر رہے ہو، میرے پاس لے کے آؤ پٹیشن، میں سنتا ہوں. دیر بائی میٹنگ کہ نواز شریف کو نکالنا چاہتے ہو، میں تمہاری مدد کروں، ہم نکالتے ہیں. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہی ہوا، نکالا گیا ان کو اسی عدالت میں. اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا کہ اسی عدالت میں، سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں، ڈکلیئرڈ اشتہاری عمران خان جو ڈکلیئرڈ اشتہاری تھا، وہ اسی کورٹ روم نمبر 1 میں فاضل ججز کے سامنے پیش نہیں ہوتا تھا، بیٹھ کے پیناما کی پروسیڈنگز دیکھتا تھا، تالیاں بجاتا تھا، چھلانگے لگاتا تھا، اور کسی میں اتنی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا پوری پیناما کی کاروائی دیکھتا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا آخر میں فیصلہ کیا آئے گا. کبھی کسی جج نے اس کو پوچھا کہ بھائی تم اشتہاری ہو، تم یہاں کورٹ روم نمبر 1 میں کیا کر رہے ہو؟ وہ ہمارا مذاق تو نہیں اڑا رہا تھا، وہ کورٹ کا مذاق اڑا رہا تھا، وہ انصاف کا مذاق اڑا رہا تھا، وہ عدل کا مذاق اڑا رہا تھا، وہ ان ججز کا مذاق اڑا رہا تھا جو 5 بینچ کا اسکواڈ بیٹھا ہوا تھا، ان کا مذاق اڑا رہا تھا کہ دیکھو میں اشتہاری ہوں، میں تمہارے پاس آیا ہوں، لیکن تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ تم مجھے کچھ بھی کہہ سکو. اور پھر بات وہاں پر نہیں رکی. آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں توہین عدالت میں ہمارے کتنے لوگوں کو چن چن کے باہر کیا گیا، حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ ان میں سے کسی نے کوئی توہین عدالت نہیں کی تھی. طلال چودھری، دانیال عزیز صاحب، سب کی بات آپ لے آئیں، آج تک ڈسکوالیفائڈ ہیں وہ. اور اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ توہین کیا ہوتی ہے تو میں بتا دیتی ہوں. وہ ویڈیو سب نے دیکھی، بہت تکلیف ہوئی وہ ویڈیو دیکھ کر، تنقید بھی،
तमीज़ के दायरे में रह कर हो तो वो तनकीद अच्छी लगती है, इश्यूज़ पे बेस्ड अगर तनकीद हो तो अच्छी लगती है। लेकिन आपने भी वो वीडियो देखी है, मेरे फ़ोन में है, कहीं तो दिखा देती हूँ, हम सब ने वो वीडियो देखी है जब यूके में पीटीआई प्रोटेस्ट कर रही थी तो जिन 5 जजेस ने इमरान की आइन शिकनी पर फैसला दिया और कहा कि आइन टूटा है, तो उन 5 जजेस की तस्वीर गाड़ी के शीशे पे लगाकर जूतों के साथ उनको मारा गया। पूरी दुनिया में ने वो वीडियो देखी। तौहीन इसको कहते हैं। किस पर लगी तौहीन? बल्कि उन्हीं के हक में फैसले आ रहे हैं। तो क्या आप फैसलों का या इंसाफ का मेयार होगा कि देखते हैं सबसे बढ़ के गाली कौन देता है, सबसे बढ़ के बदतमीजी कौन करता है, सबसे बढ़ के गुंडागर्दी कौन करता है? तो फिर इस मेयार पे तो एक ही इंसान पूरा उतरता है, उसका नाम है इमरान खान। तो अगर आपने पाकिस्तान के अंदर ये वाला माहौल लेकर आना कि जो सबसे बढ़ के गाली देगा फैसला उसी के हक में आएगा, जो सबसे ज़्यादा बुली करेगा इदारों को फैसला उसके हक में आएगा, अगर आप तनकीद से इतना डरते हैं तो आप सोचें कि ये मुल्क कहाँ जा रहा है, इंसाफ की क्या स्टेट है।